الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، آج ہی ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت 1 جون بروز اتوار 2025 پیراڈائز انٹرنیشنل انگلش اسکول کا افتتاح، اس کا آغاز اور اس کا ادگھاٹن ہونے جا رہا ہے۔ یہ بڑے دن سے اس بات کی فکریں تھیں اور کوششیں تھیں کہ جلد از جلد ایک اسکول کا قیام عمل کے اندر لایا جائے، جس سے کہ ہمارے بچے بہتر سے بہتر شکشا اور بہتر سے بہتر تعلیم کو حاصل کر سکیں اور اپنے مستقبل کو، اپنے بھوشیہ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی ادارے اور جتنے بھی انسٹیٹیوٹس قائم کیے جاتے ہیں، ان کا واحد مقصد یہی ہوتا ہے کہ قوم کے درمیان سے الٹریسٹی کو، جہالت کو، دلالت کو دور کیا جائے اور قوم کو، معاشرے کو تعلیمی زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ اسی لیے کہ تعلیم کے بغیر انسان جب زندگی گزارتا ہے تو وہ گویا کہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، جس کے سامنے کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا، کوئی اہم مشن نہیں ہوتا، اور جب وہ تعلیمی زیور سے آراستہ اور پیراستہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس صحیح ڈیسیجن اور صحیح فیصلہ لینے کا حق بھی اس کے پاس باقی نہیں رہتا۔ لہذا ہر دور کے اندر اس بات کی اہمیت مسلم رہی ہے کہ قوم اور معاشرے کو تعلیمی زیور سے آراستہ کیا جائے، ترقی کے منازل پر ہماری قوم اور یہ ساری انسانیت اسی موقع پر ترقی کی منازل کو طے کر سکتی ہے جب تک کہ وہ ایجوکیشن کے میدان میں، سائنس کے میدان میں اور علوم اور فنون سے، ہنر سے اپنے آپ کو تیار نہ کر لے۔ تو یہ مشن اور یہ مقصد جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہے، یہ بھی اسی مشن کا، اسی ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم مزید اس میدان کے اندر تعلیم کو آگے بڑھا سکیں اور بچوں کو باقاعدہ تعلیمی زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا جا سکے۔ دنیا کے اندر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اتہاس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اتہاس کے اندر جن لوگوں نے اپنا نام کمایا اور جن کا طوطی دنیا کے اندر بولا کرتا تھا، لوگ جن کے گرویدہ ہوا کرتے تھے، جن کے عاشق ہوتے تھے، جن کے سامنے اپنے زانوئے تلمس کو طے کرنا اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے پاس جو ایک علم تھا، جو حلم تھا اور جو ایجوکیشن اور تعلیم تھی، یہ صرف اسی کی بنیاد پر لوگ ان سے اس علم کو حاصل کرتے تھے۔ اور قرآن کریم بھی کے اندر بھی جب سب سے پہلی آیت کا نزول ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے
اس مالک کے نام سے، اس خدا کے نام سے جس نے ساری دنیا کو بنایا، تمہیں بنایا، آسمانوں کو سجایا، زمینوں کو بچھایا، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ دنیا کے اندر چمکتی دمکتی ہر چیز، یہ کہکشائیں، گلیکسیز، یہ ستارے، اور یہ ہر چیز دنیا کے اندر جو ایک ایشور نے، مالک نے، خدا نے بنائی ہے، تو انسان اس کے اندر غور کرے، تدبر کرے، چلا تلاش اور جستجو کے میدان کے اندر لگے اور آگے بڑھتا چلے جائے، اور اس کے اندر ایک کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے، فکر کرے، تب جا کر انسان بہتر سے بہتر اور بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو آج کا یہ آغاز اور آج کی یہ پہلی منزل اسی لیے منعقد کی جا رہی ہے تاکہ ہم بھی اس راستے کے اندر قدم سے قدم ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر آگے بڑھ سکیں۔ تو اس بابرکت، اس مبارک تقریب کا اجلاس بھی ہم اس نور سے کریں گے، اس روشن چراغ سے کریں گے جس کے ذریعے سے سارے جہالت کے پردے چاک ہو جایا کرتے ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، نئی امید، نئی زندگی عطا کر دے، بلند میرا ہمالیہ سے حوصلہ کر دے، قدم قدم پہ جو فانوس بن سکے میرا، تو میرے ساتھ کوئی ایسا قافلہ کر دے۔ خدا کے نام سے جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ معزز سامعین، اس تغیر پذیر عالم کے اندر ہر شے بدلتی ہے، موسم بدلتے ہیں، حکومت بدلتی ہے، افکار و خیالات بدلتے ہیں، فضائیں بدلتی ہیں، مگر اس تغیرات کے ماحول میں اور اس تبدیلیوں کی فضا کے اندر اگر کوئی چیز نہیں بدلتی تو وہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے جو سراپا خیر و برکت ہے، منبع نور و حکمت ہے، اور یہ وسیع اور عمیق سمندر ہے جس سے علوم اور معارف کے سوتے پھوٹتے ہیں، اور یہ ایسی روحانیت، نورانیت والی کتاب ہے جو اپنی نظیر خود آپ ہے۔ یہ اپنی فصاحت و بلاغت کے اندر فقید المثال ہے، اپنی بلاغت و فصاحت کے اندر عدیم النظیر ہے، اور دنیا کے اندر جو لوگ، جن لوگوں کو اپنی زور بیانی پر بڑا غرہ ہوا کرتا تھا، جو لوگ اپنی شعر گوئی اور قافیہ سازی پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی اس کتاب کے سامنے ہیچ اور عاجز ہوتے ہوئے نظر آئے۔ لہٰذا اس کتاب کی برکت ہم سب کو حاصل ہو، اس کے ثمرات حاصل ہوں، جس کا پہلا پاٹھ یہ تھا، جس کا پہلا لیسن اور سبق یہ تھا کہ اس کے اندر تعلیم یہ دی گئی تھی کہ آپ کو اس خدا تعالیٰ کے نام سے پڑھنا ہے۔ لہٰذا اب ہم اس مبارک تقریب اور اس اجگھاٹن کا آغاز کرنے کے لیے ہم قرآن کی تلاوت سے اس مجلس کا، اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دارالعلوم محمد الحسنی چندیری کے استاد تجوید و قرات قاری محمد مسرور صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا، اس تقریب کا آغاز فرمائیں۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ معزز سامعین، یہ ہماری مجلسوں کی تہذیب و ثقافت رہی ہے کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی بدولت ہم سب کو ایمان کی دولت، یقین کی حلاوت اور معرفت ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجود سے چاند میں چاندنی اور سورج میں روشنی، دریاؤں میں روانی، سمندر میں طغیانی،
پھولوں میں مہک، ستاروں میں چمک، اور دنیا کے اندر جہاں جہاں روشنی نظر آتی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صدقہ طفیل اور آپ کی برکت کا ثمرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو بہت ہی بلند و بالا کیا ہے۔ اس زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے لے کر عرش تک، اور پہاڑوں سے لے کے دریا تک، اور خاک کے ذروں سے لے کر آفتاب کی کرنوں تک، یہاں تک کہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ کے ذکر کو بہت ہی زیادہ بلند و بالا کر دیا۔ تو لہذا اب ہم اس سراج منیر کی مدح سرائی میں رطب اللسان ہوں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر نغمہ سرائی فرمائیں، اور محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام فخر موجودات، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، شاہ عرب اور شاہ عجم، محسن انسانیت علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گلہائے محبت اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے گلشن مدحت نبوی کے ایک چہکتے لہکتے عندلیب برادر مولانا محمد ابو القاسم صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نغمہ سرائی فرمائیں۔ ہم اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ ماشاء اللہ، یہ اپنے خداداد صلاحیت اور فطری ملکے سے آپ تمام سامعین کے قلوب پر حکمرانی کر رہے تھے، جن کا طرز ترنم قابل رشک اور نشیب و فراز قابل فہم تھا، جو نہایت سلیقہ بندی، خوبصورت انداز، مناسب لب و لہجے کے اندر بہترین کلام پیش کر رہے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کے اندر رطب اللسان تھے، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، وہ محبوب رب ہیں، امام الرسل ہیں، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ تو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور آپ کی شان کے اندر مدح سرائی کرنا یہ ہماری مجلسوں کا ایک حصہ رہی ہے، اور یہ ہماری تہذیب و ثقافت ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کمالات دے کر، متنوع کمالات دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہم سب کو ایک سبق لینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس ماحول کے اندر، جس ماحول کے اندر تمام طرح کی برائیاں پائی جاتی تھیں، تمام طرح کے منکرات اس معاشرے کے اندر عام تھے، لوگ شراب پیتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کیا جاتا تھا، اور لوگ ان میں کے بڑا چھوٹے پر ظلم و ستم کرتا تھا، کسی کے مال کو، کسی کے جائیداد کو
کسی کے پیسوں کو وہ ہڑپ کر لیا کرتا تھا۔ اس طریقے کی صورتحال اس دور کے اندر بنی ہوئی تھی کہ جن لوگوں کے پاس کوئی ایسا اچھا پیغام نہیں تھا، اچھا میسیج نہیں تھا، کوئی اچھا سندیش نہیں تھا جس کو وہ سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے رخ کو متعین کر سکیں اور اپنی زندگی کے رخ کو موڑ سکیں، معاشرے کے اندر، خوف کے اندر کوئی انقلابی کام کر سکیں، تو اس موقع پر حال یہ تھا کہ تمام طرح کا جہالت کا دورہ تھا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اس زمانے کے اندر رومن امپائر کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ جب اپنی کسی مجلس کو، اپنی کسی تقریب اور محفل کو سجاتے تھے تو کسی غریب غلام کو پکڑ لیا جاتا اور اس کے بعد لوگ بیٹھتے تھے تو اس کو جلاتے تھے، جس جلانے کے نتیجے کے اندر جو روشنی ان کو حاصل ہوتی تھی اس روشنی کے ذریعے سے وہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو سجایا کرتے تھے۔ اور عربوں کا حال یہ تھا کہ ان میں کا اگر کوئی انسان تیر انداز بننا چاہتا اور اپنی تیر کی مشق کرنا چاہتا اور وہ یہ چاہتا کہ ہمارا تیر درست نشانے پر لگ جائے تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ کسی ایک غریب غلام کو پکڑتے اور اس کو کسی ستون سے، کسی درخت پیڑ سے اس کو باندھ دیا جاتا اور لوگ اکٹھا ہوتے اور جمع ہوتے اور اس کے بعد یہ کہا جاتا کہ یہ بتاؤ اگر ہمارے یہ تیر ہماری کمان سے نکل کر فلاں غریب غلام کی آنکھ کی پتلی کے اندر جا کر لگے گا تم مجھے کیا دو گے؟ وہاں سے جواب ملتا تھا کہ اگر یہ آپ کا تیر، ہمارا تیر کمان سے نکل کر فلاں غریب غلام کی آنکھ کی پتلی کے اندر جا کر لگے گا تو ہم اس کو اتنا پیسہ دیں گے، آپ کو اتنا روپیہ دیں گے، اتنی شراب پلائیں گے۔ آخرکار وہ تیر نکلتا اور فلاں غریب غلام کی آنکھ کی پتلی کے اندر جا کر لگتا اور وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دیتا اور یہاں پر شراب کے جام چلتے۔ تو اس طرح کا وہ دورہ تھا، لیکن جب اس کو تعلیمی ذریعے سے، تعلیم کی جب اس قوم کو، اس معاشرے کو تعلیم کے ذریعے سے آراستہ اور پیراستہ کیا گیا تو پھر اس کے اندر بہتر سے بہتر تعلیم ہو سکی، ان کے بچوں کا بھوشیہ بہتر سے بہتر بن سکا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان ایجوکیشن سے آراستہ اور پیراستہ ہو، تعلیمی زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو۔ یہی چیزیں ہوں گی جس کی بنیاد پر ہم ترقی کی منازل کو طے کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے اندر جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور اتہاس کو کھولتے ہیں، اتہاس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ دنیا کے اندر انہی لوگوں کا نام رہا ہے اور انہی لوگوں نے اپنے نام کو کمایا ہے اور لوگ اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے زانوی تلمس طے کرنا اپنے لیے سعادت اور خوشی کی بات سمجھا کرتے تھے۔ وہ تبھی ہوتا تھا جب ان کے پاس علم ہوتا تھا، ان کے پاس ایجوکیشن ہوتی تھی، ان کے پاس تعلیم ہوتی تھی تو لوگ ان کے گرویدہ ہوا کرتے تھے۔ تاریخ کے اندر ہمیں ایک جاہز کا تذکرہ ملتا ہے اتہاس کی کتاب کے اندر کہ معلوم چلتا ہے کہ اس کی شکل و شباہت دیکھنے کے اندر بہت ہی زیادہ بدصورت تھا، لیکن اس نے جب فصاحت و بلاغت کے اندر، ایجوکیشن و تعلیم کے اندر اتنا زیادہ مہارت پیدا کر لی کہ لوگ آج بھی اس کی کتابوں کو فصاحت و بلاغت کے اندر اپنے علم کے اضافے کے لیے اس کی کتابوں کو پڑھنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ہم معلوم چلے گا کہ اس وقت ہمارا جو پیراڈائز انٹرنیشنل انگلش اسکول کا جو ادگھاٹن ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر مہمان خصوصی مکھ اتھی ہمارے بھوپال ودھایک جناب الحاج عالی وقار عزت مآب جناب عارف مسعود صاحب ہماری اس اسٹیج پر جلب افروز ہیں، ان کو خصوصی طور پر اس پیراڈائز انٹرنیشنل انگلش اسکول کے افتتاح کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ لہذا اب ہمارے سامنے ہم تمام احباب سے بہت ہی زیادہ مؤدبانہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے، کھڑے ہونے کا موقع ملے تو آپ بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ وقار کے ساتھ آپ بیٹھیں یا کھڑے ہوں اور مجلس کی سنجیدگی کو برقرار رکھیں تاکہ جلد از جلد یہ ہمارا پروگرام
آگے سے آگے بڑھ سکے، روا دوا ہو اور جلد از جلد اس پروگرام کا اختتام بھی ہو سکے اور ہم اس کے مقصد کو بھی سمجھ سکیں کہ اس کے قیام کا مقصد کیا ہے، اس اسکول کے نفاذ کا مقصد کیا ہے کہ ہم کو تعلیمی میدان کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب کہا کرتے تھے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو تم سونے کے بعد دیکھتے ہو، بلکہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو تم کو سونے نہیں دیتے۔ انسان کے پاس جب کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے اور کوئی مشن ہوتا ہے تو اس موقع پر اس کو راتوں کی نیندوں کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے اور دن کے اندر بھی بڑی محنت و مشقت کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے تو اس کو فلاں منزل تک پہنچنا ہے۔ اگر جستجو ہو صادق تو ناکامی نہیں ہوتی، جو ہو منزل کا متوالا وہ منزل پا ہی لیتا ہے۔ جو انسان منزل کا متوالا ہو، جو انسان منزل کو منزل کو پانا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے تم کو سورج کی طرح جلنا پڑے گا، بھٹی کے اندر تپنا پڑے گا، اپنے آپ کو قربانیاں دینا پڑیں گی۔ تو آج کا ہمارا ایک اہم مقصد یہی ہے، ایک اہم ادیش یہی ہے کہ ہم تعلیمی میدان کے اندر آگے بڑھیں۔ اور اب ہم اس جلسے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مولانا ابو القاسم صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم تمام سامعین کے سامنے نظم کو پیش فرمائیں۔